سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم، آزاد کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج بہت ساری چیزوں کو ڈسکس تو کریں گے۔ حسن ایوب صاحب میرے بھائی موجود ہیں، لیکن ایک مہمان ہمارے ساتھ اور بھی ہیں، شفیق الرحمان صاحب، بلوچستان سے تعلق ہے، اور میرے خیال ہے شفیق صاحب کی پہلے بڑی نشستیں ہو چکی ہیں، لیکن مجھے اعزاز حاصل ہو رہا ہے کہ آج میں شفیق صاحب کے ساتھ بیٹھ رہی ہوں۔ تو شفیق صاحب، پہلے تو میں ابتدائی طور پر یہی آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اتنی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں پورے پاکستان میں، لیکن ابھی جو ایک سب سے امپورٹنٹ مسئلہ ہے وہ سیکیورٹی کا ہے۔ تو میں چاہوں گی کہ اگر آج کی نشست میں ہم تھوڑا سا اس پہ بھی بات کریں۔ حسن بھائی پہلے بھی شاید آپ سے کچھ سیشنز میں کر چکے ہیں، وہ مسئلہ ابھی تک حل کیوں نہیں ہو پا رہا، بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جو سیکیورٹی کے ایشوز ہیں وہ بڑھ کیوں رہے ہیں؟ دیکھیں، کوئی بھی ریاست ہو، ایک ذمہ دار ہو یا کچھ ذمہ داران ہو، بات تو انہیں پہ آتی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی گھر ہو تو گھر کا ایک ذمہ دار ہو یا چند ذمہ داران ہو، بات انہیں پہ آتی ہے۔ تو اس پہ یہ ایک لمبا مسئلہ ہے۔ اگر ہم بہت پیچھے نہ جائیں، 2001 سے جائیں، تو اب یہ 23واں سال ہے اس انسرجنسی کا، یا ہم کہیں را فنڈڈ وہ جو لشکر جو دہشت گردی کر رہے ہیں وہاں ان کا۔ تو اس میں تمام حکومتیں جو فیڈرل میں رہیں یا پروونس میں رہیں، ہمارے پولیٹیشنز، ہمارے جو وفاقی بڑی جو پارٹیاں ہیں نیشنل لیول کی، خصوصاً وہ، اور پھر علاقائی پارٹیاں بھی، اور اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ بھی، دیکھیں سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ ہم اپنے دیکھیں کہ وفاق میں ہماری جو حکومتیں آئیں، نیشنل پارٹی نیشنل لیول کی، مسلم لیگ نون بھی آئی ہے ابھی جیسے اس کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی بھی آئی ہے، اور تحریک انصاف میں۔ قومی مفاد کا حال یہ ہے بلوچستان کے حوالے سے کہ جب ان میں سے کوئی اقتدار میں آتی ہے تو اس کی باتیں بالکل مختلف ہوتی ہیں، کرسی پر بیٹھتے ہی، اور جب وہ اپوزیشن میں ہوتی ہے وہ انہی دہشت گردوں کی حمایت کرنے لگتی ہے۔ تو کیسے مسئلہ حل ہوگا جب ہماری سنجیدگی کا یہ معیار ہے؟ دیکھیں، یہ پاکستان ایک جمہوری ریاست ہے، جمہوریت ہے، یہاں پہ پارلیمانی نظام ہے، جمہوری اقدار کی بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، بلند و بانگ دعوے ہوتے ہیں۔ تو یہاں ذمہ داری بھی پارلیمان کی آتی ہے سب سے پہلے۔ ہم تمام ذمہ داروں کو ایک ساتھ کر لیں، اسٹیبلشمنٹ کو، عدلیہ کو اور پارلیمنٹ کو، تو سب سے پہلے یہ ذمہ داری پارلیمان کی آتی ہے، اور ان کا حال آپ دیکھ لیں۔ اچھا، لیکن شفیق صاحب چلیں، میں حسن بھائی اگر آپ کو بھی شامل میں چاہ رہی ہوں، آپ بھی ہمارے ساتھ اس گفتگو میں ہو۔ یہ پارلیمنٹ تو کچھ بھی نہیں بظاہر کرتی، مطلب بلوچستان کی چاہے صوبائی اسمبلی ہو، قرارداد پیش کر دیتے ہیں وہ کسی بھی پارٹی کے خلاف، لیکن جو کرنے والے کام ہیں وہ کیوں نہیں کرتے؟ اب یہ دیکھ لینا کہ یہاں پر ہمیشہ مرکز کے اندر جو کہ بلوچستان کی لیڈرشپ پہنچتی ہے، بلوچستان کے جو حالات ہیں آج تک، جو میرا اپنا انالیسز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اگر ریاست پاکستان کا 5% قصور ہے تو 95% وہاں کی اپنی لیڈرشپ کا ہے۔ وہاں کی جو صوبائی لیڈرشپ ہے وہ جس انداز، صوبائی بھی یا مرکزی بھی، یعنی جو بلوچستان کے، اب معذرت کے ساتھ، اب اختر مینگل صاحب نے ایک دن پہلے کچھ عرصہ پہلے بھی دیا، استعفیٰ دیا، اور استعفیٰ دینے کے بعد انہوں نے کہا جی کہ میں اب اس کا حصہ نہیں ہوں اسمبلی کا، لیکن پھر ان کی اپنی ہی پارٹی کہتی ہے، ان کی اپنی پارلیمانی پارٹی، اور اپنی جو ان کی جو سی ہے جو، وہ کہتے ہیں جی آپ کا استعفیٰ نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے وہی کام کر رہے ہیں جو کہ بانی ایم کیو کرتے تھے، کہ وہ استعفیٰ دے دیتے تھے، سیاست سے کہتے تھے میں دستبردار ہو گیا ہوں، استعفیٰ قبول نہیں ہوتا تھا، رابطہ کمیٹی کہتی تھی، پرزور اصرار پر وہ واپس آ جاتے تھے۔ تو اب اختر مینگل صاحب نے استعفیٰ دیا، اب ان کی اپنی ایک رابطہ کمیٹی ہے، ان کی جو رابطہ کمیٹی کا اصرار پر وہ اپنا استعفیٰ جو ہے واپس لے لیں گے۔ تو یہاں پر ڈرامے بازی زیادہ ہے، یہاں پر حقیقت میں بلوچستان کا درد نہیں ہے، ذاتی مفادات ہیں ایک طرف آپ نے۔ اور دیکھیں ان کا حالت دیکھ لیں کہ ان کی پارٹی میں ساری زندگی ان کے ساتھ رہنے والے ایک شخص ہیں، قاسم رونجو صاحب، سینیٹر صاحب۔ وہ پارلیمانی پارٹی تھی، 2 لوگوں پر مشتمل تھی، 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں انہوں نے ووٹ دے دیا،
اس کے بعد انہوں نے اپنے اسی سینیٹر کے بیٹوں کی موجودگی میں ان کی تصدیق کی. ان کا نام ہے قاسم رنجو صاحب. قاسم رنجو صاحب کے بیٹے تھے. ان دونوں کے سامنے والد کو بھی دھکے دیے, ٹھڈے مارے, بچوں کو, اس کے بیٹوں کو گالیاں نکالی. تو یہ سیاست ہو رہی ہے پاکستان کے نیشنل لیول کے اوپر آ کر, جو بلوچستان کے بڑے لیڈرز اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں. تو پھر ایسے میں آپ کو کون سی بہتری کی امید کر سکتے ہیں جو اپنے لوگوں کے نہیں ہیں, جو اپنے صرف اپنی ذات کے علاوہ کسی سے باہر کا سوچتے نہیں ہیں. تو بلوچستان نے خاک ترقی کرنی ہے, میری ذاتی رائے یہی ہے. تو پھر اس کا مطلب شفیق صاحب یہی سمجھا جائے نا کہ اصل مسئلہ صوبائی لیڈرشپ کا ہے. اگر صوبے میں ہی بہتر لوگ نہ ہوں پھر تو یہ بات درست کہی جاتی ہے نا کہ جتنے فنڈز آتے ہیں اس میں سے مور دین 50% یا 70% جو ہیں وہ کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں. اگر 50% بھی جگہ پر خرچ ہو جائیں تو شاید صورتحال بہت بہتر ہو جائے بلوچستان کی. اب میں ادارے کا نام بھول گیا ہوں. یہ کچھ عرصہ پہلے, یہ تقریباً 4-5 سال پہلے کوئی رپورٹ آئی تھی کہ ایشیا میں اگر سب سے زیادہ کرپشن ہے وہ بلوچستان گورنمنٹ میں ہے. بلوچستان سب سے کسی ایک خاص محکمے میں, پورے بلوچستان میں. یہ جیسے محترم نے بات کی کہ یہاں ایک قومی اسمبلی کے ممبر تھے جنہوں نے استعفیٰ دیا, ریزائن کی, اپنی بات کی, فلور آف دا ہاؤس, اور پھر کہا میں پکوڑے کی دکان کھولوں گا. اور دبئی کے پورش علاقے میں پتہ نہیں وہ پکوڑے کی دکان انہوں نے کھولی ہے کہ نہیں کھولی. پھر وہ آج وہ زمانہ نہیں ہے کہ پہلے والا زمانہ کہ وہ لوگوں کو بیوقوف بناتا پھرے. وہ آپ خود دیکھیں کہ تو لوگ پھر بھی الیکٹ کیسے کر لیتے ہیں ان کو. میں کچھ عرض کروں کہ وہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم یہ آخر میں جب منظوری تو اس سے پہلے کوئی 1-2 مہینہ پہلے بھی پیش ہونی تھی. جی ہوئی تھی, ہونی تھی جو نہیں نمبر پورے نہیں کیے تھے. جی تو اس وقت چیف منسٹر بلوچستان کے اپنے جہاز میں یہ جو سو کالڈ جو سب نیشنلسٹ ہیں اور MNA صاحب, اب پتہ نہیں ان کو ہم اختر جان منگل نام ہے نا, مستعفی کہیں یا نہ کہیں, وہ کس وہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا ہوا, ابھی تک کھجور میں اٹکے ہوئے, نہ زمین پہ نہ آسمان میں. تو اس چیف منسٹر بلوچستان کے بڑے وہ خلاف ہیں میر سرفراز بگٹی کے. جی ان کے جہاز میں ان کے اپنے حکم پہ یہ سینیٹرز بیٹھے. اچھا. اور ان کا ایک سابق MP ہے جو لانگو قبیلے سے تعلق رکھتا ہے. جی وہ انہی کے حکم پہ, اسی کے کہنے پر جی وہ ان کو لائے. اچھا. اور یہاں مذاکرات ہوئے اور یہ مانے کہ اچھا ووٹ دیں گے, لیکن ان کے بڑے ڈیمانڈز تھے. اچھا. کس قسم کے؟ پرسنل قسم کے. آپ کو یاد ہوگا سر وہ تو 2000 کی بات کر رہے تھے کہ ان لوگوں کو واپس لائیں. ڈیمانڈ تھی, ڈیمانڈ کوئی اور تھی کیا؟ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں. یہ مسنگ پرسن کی ڈیمانڈ تھی کہ PDM کی گورنمنٹ میں انہوں نے گورنر بلوچستان اپنا لگوایا. جی یہ کوئی گورنر بلوچستان مسنگ تھا کہ جس کو گورنر لگوایا انہوں نے, یا یہاں فیڈرل گورنمنٹ میں PDM کے جو وزارتیں انہوں نے لی, جی کیا وہ مسنگ پرسنس کے لیے لی وہ وزارتیں؟ جی. جو تحریک انصاف کی گورنمنٹ اور PDM کی گورنمنٹ سے 30 ارب کے سے زائد کے فنڈز لیے. اچھا. کیا وہ مسنگ پرسنس کے لیے لیے جو تمام فج اسکیموں میں کہ زمین پہ کوئی ان کا نام و نشان تک نہیں ہے؟ اچھا, یہ سننے میں آتا ہے. جی بالکل, یہ فج زمین پہ کوئی نام و نشان نہیں. ان کی اپنی کانسٹیچوئنسیز کی بات کریں, وہاں پر انہوں نے ڈیولپمنٹ فنڈز کے نام پہ لیے, کچھ پتہ نہیں وہ کہاں گئے, فج اسکیموں کی صورت میں کہاں گئے, دہشت گردوں کے جیبوں میں گئے, جس سے دہشت گردی بڑی جو حالیہ لہر ہے. اسی طریقے سے تو چیزیں چلتی رہتی ہیں بلوچستان میں, وہ آپ لوگ خود تحقیق کریں اس کی. اسی طریقے سے تو جب انہوں نے باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن پہ ووٹ دیا, جی کیا 26ویں آئینی ترمیم میں اس سے بھی زیادہ یعنی جیسے یہ جو برائے نام نہاد یہ جو جمہوریت کی باتیں جو راگ الاپتے رہتے ہیں جو سب نیشنلسٹ, کیا باجوہ صاحب کی جو ایکسٹینشن تھی اس سے زیادہ جو ان کے کہے کے مطابق, ان کے بیانی کے مطابق کوئی یعنی خراب بات تھی یا قابل اعتراض بات تھی؟ تو اس وقت جو باجوہ صاحب کو انہوں نے ووٹ دیا, کیا کیا ذاتی مراعات لیں, اور ابھی ان معزز سینیٹر صاحبان کو بھیڑ بکریوں کی طرح وہ بیچنا چاہتے تھے اسلام آباد کی سیاسی منڈی میں. انہوں نے اپنے ضمیر کا مظاہرہ, ضمیر کی آواز سنی, اور عزت دار لوگ ہیں, ہر کسی کا علاقہ ہے, ہر کسی کے علاقے میں حیثیت ہے, چاہے بیلا میں ہو چاہے تربت میں ہو,
انہوں نے جیسے انہوں نے باجوہ صاحب کو ووٹ دے کے بیچا اپنے لوگوں کو, انہوں نے اس طرح بکنے سے انکار کر دیا, اپنے ضمیر کا فیصلہ سنا. پھر آپ نے خود بتایا کہ کس طریقے سے ان کی تذلیل, بڑی تذلیل کیا. تو یہ ان کا اصل چہرہ ہے. اس رویے, ایسے رویے کے لوگ کہ اگر اسلام آباد میں اس طرح کے لوگوں کی یہ نمائندہ ہے نا جی آپ کے ہندوستان کے نمائندگی تو یہ لوگ کر رہے ہیں. ان کی باتوں میں آپ پھر لوگ ووٹ کیوں دیتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا. یہی لوگ الیکٹ ہو کے پھر اسمبلیوں میں بھی آ جاتے ہیں. دیکھیں جو یہ بہت بڑی بحث ہے کہ پچھلے الیکشن کیسے ہوئے. سر ہر الیکشن پہ ہی بحث ہونی چاہیے. اور اس سے پہلے کے الیکشنز کیسے ہوئے. دیکھیں پاکستان میں جاگیردارانہ جو نظام ہے اور پھر جاگیردارانہ نظام رہ کے پھر بہت سے نظام اپنے آپ کو بچانے کے لیے اسی نظام کے ساتھ مل گئے ہیں. ابھی پتہ نہیں چلتا اس کو جاگیردارانہ نظام کہا جائے, سرمایہ دارانہ نظام کہا جائے. اور ان کے ہوتے ہوئے جب الیکشنز ہوئے اور جو بلوچستان کو جس طریقے سے ہر حوالے سے پسماندہ رکھا گیا, خصوصاً تعلیم کے میدان میں جی کافی, اور پھر وہاں کمیونیکیشن کا کوئی نظام نہیں, اور امن امان کا آپ کو خود امن و امان کا صورتحال بڑی خراب ہے. صورتحال لوگوں کو اپنی جانوں کی پڑی ہوئی ہے. یعنی وہاں لوگوں کو آئی ڈی کارڈ چیک کر کے مارتے ہیں, اور ہم آج تک لوگوں کو تحفظ فراہم نہیں کر پائے. تو ایسے میں جو سرداری نظام ہے اور اس طرح کی دہشت گردی ہے, کیا لوگ آزادانہ اپنا ووٹ دے سکتے ہیں؟ یہ تو ہر بچے کو پتا ہے. یہ بڑا سنجیدہ سوال آپ نے اٹھا دیا, لیکن ان کو کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن لوگوں کو یرغمال بنانا. اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو مین سٹریم پارٹیز ہیں, چاہے مسلم لیگ نواز ہوگی, پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی, JUFA ہوگی, یہ مرکز کی جماعتیں ہیں نا, ان جماعتوں نے اپنی روٹس بلوچستان میں اس طریقے سے کیوں نہیں بنا سکی جو نواحی علاقے ہیں شہروں کے. یعنی شہروں کی حد تک, کوئٹہ کی حد تک تو ہم بات مان سکتے ہیں, لیکن جب بڑے شہر ہیں ان کی بات کر لیں, لیکن اس سے آگے یعنی ان کی ایگزسٹنس نہیں ہے. اور جب جو ہی سردار شامل ہو جائیں تو وہ ووٹ یعنی وہ لوگ جیتتے ہیں. پھر وہ آج مسلم لیگ نواز کا حصہ ہیں, کل وہ پیپلز پارٹی کا ہیں, پھر وہ PTI میں چلے جائیں گے. وہ بیسکلی اپنی لائلٹیز بھی چینج کرتے رہتے ہیں. تو یہ جماعتیں اپنی روٹس کیوں نہیں بنا سکیں آج تک؟ دیکھیں یہ تو پورے پاکستان کا مسئلہ ہے نا. نہیں پاکستان میں نہیں, یہ پورے پنجاب میں دیکھیں نون ہے, سندھ میں پیپلز پارٹی ہے, ان کا کوئی مقابلہ نہیں, ان کی روٹس موجود ہیں. جی میں وضاحت دوں. جی سر, کیا جس نظریے کی جیسے الفاظ میں یہ باتیں کرتے ہیں, کیا اسی بنیاد پہ روٹس موجود ہیں, یا الزامات ان پہ لگ رہے ہیں کہ موروثیت ہے ان میں, باتیں کچھ ہیں اور عمل کچھ ہیں؟ ٹھیک ہے, انہوں نے دھاک تو اپنی بٹھا لی ہے, لیکن کتنی گہری ہے؟ PTI کے چند جھٹکوں سے جو پنجاب میں جو حال ہوا, ابھی تو لوگ الزامات لگاتے ہیں کہ کس طریقے سے لوگ آئے ہیں. بنیادی طور پہ جو ہماری قومی پارٹیوں کا پاکستان بننے کے بعد جو رویہ لگاتار رہا ہے, ہر جگہ اس کے اثرات ہیں برے. لیکن بلوچستان کی مخصوص جغرافیائی جو صورتحال ہے, اسکیٹرڈ پاپولیشن ہے, لوگ بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہیں, کم آبادی, بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بہت بڑی زمین پہ پھیلے ہوئے ہیں, پہاڑوں میں بند ہیں, کوئی اندر پہنچ نہیں سکتا. تو ایسے میں جو ان کے عیب جو ہیں انہوں نے زیادہ برا اثر کیا ہے بلوچستان پہ. کن کی عیب؟ جو ہمارے نیشنل لیول کی جو بڑی پارٹیاں ہیں. اچھا, پورے پاکستان کی تاریخ میں صرف ایک شخص آیا جس نے جو ہمارے رورل ایریاز ہیں, جو ہمارے پہاڑ ہیں, پہاڑوں میں وادیاں ہیں, دور دراز تک اپنا پیغام پہنچانے کی کوشش کی, جس نے اعلان کیا کہ سرداری نظام کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں. ذوالفقار علی بھٹو. جی ہاں, آپ نے نام لے لیا ان کا. ان سے کئی اختلافات لوگوں کو ہو سکتے ہیں, خود مجھے ہو سکتے ہیں, لیکن ایک حوالے سے ایک ہی تاریخ ساز شخصیت ہے جس نے بلوچستان میں اپنے روٹس بنانے کی کوشش کی. کس بنیاد پر؟ کہ مطلب کہاں تک؟ وہ غریبوں میں, بلوچستان کے بالکل دور دراز رہنے والا کسی پہاڑ کی چوٹی پہ ایک چرواہا ہے, اس تک پہنچنے کی کوشش کی. اس کا نام ہے ذوالفقار علی بھٹو. اس کے علاوہ کسی پارٹی کی ایسی سنجیدہ کوشش نہیں رہی. لیکن ہم پھر آگے دیکھیں, کیا ذوالفقار علی بھٹو کے بعد اس طرح کی سنجیدہ کوششیں کی گئی؟ ہمیں تو نہیں معلوم. بلوچستان تو جانے کی ایفرٹ کی جاتی ہے, کیا ابھی تک کوششیں کی جا رہی ہیں؟ تو اس کا جو جواب میری طرف سے, شاید بہتوں کا دل دکھے, میں معذرت خواہوں, نفی میں ہوگا کہ اس طرح کی کوششیں نہیں. اچھا, اس میں اب یہ یہاں کیا کرتے ہیں محترمہ, جی
یہ یہاں کیا کرتے ہیں کہ جیسے آپ نے خود بتایا کہ جو وہاں کا جاگیردارانہ نظام ہے یا وہاں کی ڈرگ مافیا ہے یا وہاں کی سو کال جو سب نیشنلسٹ جو گروپ ہیں جی بس یہیں وہ اپنی ڈیلنگ کر کے اپنی جان بچاتے ہیں. غریب بلوچ براہوئی یا پختون تک پہنچنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا. یہی وجہ ہے کہ بلوچستان میں 75 سال سے آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. ان تمام جو نااہلیوں کا خمیازہ اس غریب کو بھگتنا پڑ رہا ہے اور اس آگ کی صورت میں آج ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں. وہاں غریب تک نہ تعلیم ہے نہ وہاں صحت کی سہولیات ہیں. کمیونیکیشن کا معاملہ بلوچستان میں بہت بنیادی معاملہ ہے. جب وہ ہوگا حل، روڈز بنیں گی تبھی آگے ترقی ہوگی. لیکن کب بنے گی؟ 75 سال تو ہو چکے ہیں. جغرافیہ میں بہت مشکل ہوتی ہے. نہ آپ تعلیم کی سہولت وہاں سکولز کھول سکتے ہیں، نہ ٹیچرز جا سکتے ہیں، نہ صحت کی سہولیات جا سکتے ہیں، صحت کی سہولیات آپ مہیا کر سکتے ہیں. لیکن دیکھیں نا لوگ تو وہاں پر ہاسپٹلس میں لوگ جو کام کرتے ہیں وہ گوسٹ امپلائیز ہیں، ویسے بھرتی کر دی. یہ تمام چیزیں تو آپ کے اپنے کیے ہوئے ہیں نا، آپ کے اپنے جو صوبائی حکومت انہوں نے کیے ہوئے ہیں. اور مختلف سی ایمز وغیرہ آتے ہیں، موجودہ چیف منسٹر آپ کے دوست ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے گوسٹ امپلائیز کو جو ہے وہ ٹریس کیا جائے. ایک میرا سوال یہ تو طے ہے کہ بلوچستان میں غریب جو ہے وہ یرغمال ہے. یہ تو طے ہے. جی. نہ اس کو تعلیم کی سہولت دی گئی، نہ صحت کی سہولت دی گئی، نہ ریاست اس کو امن دے سکی. اور اس کو کیش کرا رہی ہے مارنگ بلوچ. اب وہاں اس کو کیش کرا رہی ہے مارنگ بلوچ. جو کرپٹ ایک گروپ ہے اس کو آپ سردار کا نام دیں، اس کو کچھ اور نام دیں، وہ ان کے ہاتھوں یرغمال ہے. کیا یہی چیز چلتا رہے گا؟ نہیں، اب تو مارنگ کے ہاتھوں ہو گیا نا جی. ان کو ہوسٹیج تو مارنگ نے بنا لیا اور اپنے ساتھ کریکٹ کر لیا. اور اس کے بعد اسی وجہ سے میرے خیال سے چند سردار جو کہ اب ان کو مسنگ پرسن بہت زور سے زیادہ آ رہے ہیں، وہ کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ مارنگ نے ان کی پوزیشن چھین لی ہے ان سے. اب وہ پیچھے چلے گئے، ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر مارنگ آ گئی. اب مارنگ کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ دیکھیں ایک ڈاکٹر ہے اور وہ شاید پریکٹس بھی نہیں کر رہی، اور اس کے پاس جو ہے وہ کئی یعنی 1000 لوگوں کی وہ سٹ ان کراتی ہے. اچھا وہ ان کے خیمے، ان کے کھانے پینے سب کا بندوبست یہ فائنینشیل ارینجمنٹس کہاں سے کر رہی ہے؟ وہ کہاں سے وہ آ رہی ہیں ساری چیزیں؟ تو اوبویس بات ہے انڈیا فنڈڈ ہے جو، اور دنیا کی اب موسٹ انفلوئنشل خواتین میں اس کا نام شامل ہے. ایگزیکٹلی. جو میں عرض کروں باتیں آپ لوگوں کی وزندار ہیں. نہیں لیکن سر ہینڈلنگ کا مسئلہ ہے نا اصل تو. جی کچھ جیسے جی بی بی حسن صاحب نے فرمایا، ہماری روایات ہیں، اس روایات کی وجہ سے ہم کسی کو ٹارگٹ میں نہیں کر سکتا جی، لیکن حقیقت تو بیان کرنی جی. بلوچ یکجہتی میں جتنی یہ خواتین ہیں بلوچ یا براہوئی جی، ہر انسان کی ذاتی ایک اہمیت ہوتی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں. لیکن جس طریقے سے باہر بیٹھ کے لوگ ایون کوئٹہ سطح پہ یا آگے آ کے اسلام آباد دیکھتے ہیں، باتیں اس طرح سے نہیں. یہ صرف مہرے ہیں. اصل جو کنٹرول ہے ہمارے ملک سے باہر پڑوس ممالک میں یا یورپ میں بیٹھے ہوئے اس نام نہاد گروپ کے ہاتھوں ہے، جس کو راہ ہینڈل کر رہی ہے. بی ایل سے اوپر بھی ایک چیز ہے جس کو بولتے ہیں براس. ہاں براس. اور براس سے اوپر بھی ایک چیز ہے جس کو بولتے ہیں BNM. صحیح نہیں پتا مجھے. جی ہاں، بلوچ نیشنل موومنٹ. اچھا. BNM کے جو کرتا دھرتا ہیں جی، جن کو راہ چلا رہی ہے، انہی کی کوششوں سے براس بنی. اچھا. کہ کچھ اتحاد ہو ان کا. جی. اور وہ وہاں یہاں اپنے مہروں کو آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں. BNM. اب اسی طریقے سے ابھی یہ خواتین ہیں، اللہ ان کو دنیا آخرت میں کامیاب کرے، ہدایت دے ان کو، پہلے ہدایت دے پھر کامیاب کرے، کسی کے اعلی کار یہ نہ بنے. اس سے پہلے نہ بنے یا بن چکی ہیں، وہ تو بنے ہوئے ہیں، آگے نہ بنے، وہ بنے ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس سے پہلے ایک لانگ مارچ ہوئی مسنگ پرسنس کے اوپر. جی. وہیں سے چند مرد حضرات ادھر آئے. اسی طریقے سے کئی سال پہلے اسلام آباد آئے تھے، اسلام آباد آئے تھے. جی.
2013 میں آئے تھے, 2013 میں آئے تھے, اس کے بعد چلتے رہے. دیکھیں یہ مہرے ہیں, میں کسی کا نام نہیں لوں گا. لشکر بلوچستان کی بات کر رہے ہیں آپ, میں انہوں نے بھی ایک مارچ کیا تھا لواک بکٹری کی, اس کے بعد نہیں وہ کچھ اور لوگ. اچھا ٹھیک ہے, مشہور ہے مسنگ پرسنس کے حوالے سے. اچھا جی. تو یہ بھی ان کے مہرے تھے جو آئے, ایک وقت تک ان کو چلانا تھا انہوں نے, اور اس کے بعد وہ استعمال ہو کے اب وہ زائد المیاد ہو گئے. اب ایک نیا پروجیکٹ ان کو آگے لانا تھا. اب یہ جو جن کو چلا رہی ہے یورپ میں بیٹھے کچھ بکاؤ لوگوں کو, اور ایران اور افغانستان میں پڑوس ملکوں میں بیٹھے کچھ بکاؤوں کو. اب وہ لوگ یہاں یہ چیزیں چلاتے رہتے ہیں. یہ چیزیں دیکھیں قدرتی ہیں, یہ تو چلیں گی. خالی جگہ پر کرنے کے لیے قدرتی طور پہ کوئی نہ کوئی آتا ہے. مسئلہ یہاں آتا ہے کہ اسٹیٹ کدھر ہے, اور اسٹیٹ ایک چیز کا نام نہیں ہے. اسٹیٹ میں جو باتیں ہم نے کی, مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف, ایون وہ اپوزیشن میں, اور جمعیت علماء اسلام, جو سب پاکستان کی وفاداری کا حلف لیتے ہیں, سب پاکستان پہ اپنی زبانوں سے فخر کرتے ہیں, عمل ان کا کہاں ہے؟ انہوں نے ابھی بلوچستان کے سیاسی لوگوں نے جمع ہو کے بلوچستان عوامی پارٹی بنائی. ہم نے اسے جوائن نہیں کیا, لیکن ہم کہتے رہے یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے, اور ہم یہ بھی باپ کے بننے کے وقت یہ بلوچستان عوامی پارٹی کے یہ کہتے رہے آئیڈیا بہت اچھا ہے, لیکن اللہ کرے کہ یہ اس کو سنبھالیں. اگر انہوں نے اس کو نہ سنبھالا تو اس کے فائدے سے کہیں زیادہ اس کا نقصان ہوگا. اور جی ہاں, ابھی وہ جو انہوں نے بنائی, کیا انہوں نے اپنی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن بنائی 60 کی دہائی میں, 60 کی دہائی کے آخر میں ماسکو میں ہمارے ملک دشمن, اس زمانے میں یو ایس ایس آر بھی ہمارے خلاف تھا, بی ایس او مارز وجود میں آتا ہے, اور وہ بھی آتا ہے ماسکو میں. یہ رہتے تھے نا وہاں پر. اور آج تک تمام یونیورسٹیز کالجز میں اس وقت کے جی بی کا پیدا کردہ یہ بچہ تھا, بعد میں اس کو راہ نے گود لے لیا. اور بھی ایجنسیز نے, اب سب کے نام ہم کوئی ہماری ذمہ داری نہیں لینا, تھوڑا سا وقت لیکن میں چاہوں گی اس کو تھوڑا سا اگر ہم آگے بڑھائیں کہ چلیے ماضی میں جو ہو گیا وہ ہو گیا, لیکن اس وقت ابھی آپ کیونکہ ابھی اسٹیٹ کی بات کر رہے تھے, یہ جو مہرنگ کی بات کر رہے تھے حسن بھائی, میرا خیال ہے کہ اگر بلوچستان کی بات کریں تو ایک سیکیورٹی کے مسائل اور ایک مہرنگ, یہ دو ہی نام ہیں, لفظ ہیں جو کہ لوگ واقف ہیں. مسئلہ کیا ہے, اسٹیٹ آخر ہینڈل کیوں نہیں کر پا رہی ہے؟ ابھی آپ نے اسٹیٹ کا حوالہ دیا, تو یہ کیا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے, یا وفاق بھی کہیں, یا ادارے بھی کہیں کچھ غلط, کہیں تو غلط ہو رہا ہے نا. وہ جو آپ نے بلوچ یکجہتی کے حوالے سے بات کی, وہاں ایک چیز ایڈ جی آپ لوگ ایک اور رخ سے بات کو دیکھ رہے ہیں. میں اپنی رائے اس میں دوں گا جو بلوچستان کی اکثریتی لوگوں کی رائے ہے. اچھا رائے. اس بلوچ یکجہتی نے کسی کو irrelevant نہیں کیا جیسے آپ نے بتایا, بلکہ ان کی قیمت بڑھائی ہے. اچھا, اختر کی. جی ہاں, چاہے دوسرے سب نیشنلسٹ گروپ ہیں جو بینیفیشری ہیں بلوچستان کے حالات کے, وہ کہتے ہیں دیکھو تم نے ہمیں لفٹ نہیں دی, یہ آ گئی, تو ویلیو بڑی نہیں بڑی. اچھا, ویلیو بڑی نہیں بڑی, صحیح ہو گیا. ان کے مفاد میں ہے, ان کے نہیں, حقیقت ہے وہاں پہ, اور یہ ملے ہوئے ہیں. مسنگ پرسنز کی آپ کہہ رہے ہیں, ان سب کی ڈائریکشن, جو ہمارے سب نیشنلسٹ وہاں کی سو کال جو پارٹیاں ہیں, یہ حکومتوں میں بھی آئیں. جی ہیں, میں نے مانا پیپلز پارٹی کا اور مسلم لیگ نون کا اور تحریک انصاف کا سب کا قصور ہے, لیکن اس کے ساتھ سب نیشنلسٹ نے جو گل کھلائے اس کو بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. 1997 میں ایک نام نہاد کانفرنس پارٹی حکومت میں آئی, بہت بڑے ہیوی مینڈیٹ کے ساتھ, اور پھر چیف منسٹر کا اپنا بھائی جو منتخب سینیٹر تھا, وہ کرپشن کے پیسوں سے بھرے بیگوں کے ساتھ, ڈالروں سے بھرے بیگوں کے ساتھ کراچی ایئرپورٹ پہ گرفتار ہوا. کون؟ جاوید مینگل, جو لشکر بلوچستان کو ہیڈ کر رہا ہے. 1997 میں اس کا یہ بھائی جو بہروپیہ, یہ چیف منسٹر تھا. لیاقت جتوئی اس وقت چیف منسٹر تھے. پورے جنگ اخبار کی ہیڈ لائنز ہیں, آپ اٹھا کے دیکھ لیں. یعنی کروڑوں ڈالروں سے بھرے بیگوں کے ساتھ یہ کراچی ایئرپورٹ پہ گرفتار ہوئے, اور لیاقت جتوئی نے ان کو چھڑوایا, یہ آن ریکارڈ ہے. اس کے بعد دوسری سب نیشنلسٹ پارٹی
2013 میں حکومت میں آتی ہے اور جو طلسم ہوش ربا ٹائپ کی کرپشن کی کہانی پکڑی جاتی ہے کہ سیکٹری خزانہ کے گھر سے اربوں روپے پکڑے جاتے ہیں مشینیں. بالکل وہ مشتاق رسانی اربوں روپے ملتے ہیں اور وہاں مشینیں کم پڑ جاتی ہیں پیسوں کو گننے کے لیے. سر مسئلہ یہ تھا وہ پکڑے گئے, باقی پکڑے نہیں جاتے. پکڑے تو سبھی گئے ہیں. نہیں سر, ابھی بھی بہت سے سبھی کا ہے نا. کتنی بیسمنٹیں بھری ہوئی ہیں ابھی بھی, آپ کو بھی پتا ہے. آپ کو بھی پتا ہے, حسن صاحب کو بھی پتا ہے, جو کرپشن کی گنگا میں سے کوئی پاک نہیں ہے بلوچستان. بالکل. جو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ, انہی سے ہم بے وقوف بنتے رہتے ہیں اور ہم ریاست کا عظیم تر پاکستان کا نہیں سوچتے. اور مجھ جیسے پاکستانی جو بلوچستان میں, ہم تو کہتے ہیں بلوچستان ہی سب سے پہلے پاکستان ہے. ایگزیکٹلی, بالکل. اور جو یہ جو اتنے آسانی سے راہ کے گلے سے یہ نہیں اترے گا. وہ بنگلہ دیش کہتے رہتے ہیں, کہتے جو شاخ نازک پہ بنے گا آشیانہ نا پائیدار ہوگا. صحیح. بنگلہ دیش میں ہماری نا اہلیوں کی وجہ سے, مشترکہ نا اہلیوں کی وجہ سے انہوں نے کیا. سارے یہاں سب نیشنلسٹ یہ باتیں کرتے رہتے, دیکھو آپ نے بنگلہ دیش میں یہ کیا, یہ ہوا, یہ. ابھی ان کے منہ پہ تماچا لگا. اگر واقعی بنگالی عوام پاکستان کے خلاف ہوتی, واقعی جو تو مجیب الرحمان کے مجسمے گرا رہی ہوتی, نہیں گرا رہی. ہاں نہیں گرا رہی. وہ ایک مصنوعی تھا اور بیرونی دشمن ہمارا تھا اس میں, اور موبلائزیشن تھی. اسی بی این ایم کے جو جیسے مورے تھے اس وقت کے جو مکتی بانی اس کے, اور تمام عوام کو یرغمال بنایا گیا اور بنگلہ دیش کا وجود عمل میں لایا گیا. 20 سال بعد 25 سال بعد اسی سو کالڈ فاؤنڈر کے مجسمے ٹوٹتے ہیں. قائد اعظم کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا اصل بانی قرار دیا جاتا ہے. یہی کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے یقین جانے. صرف ہمارے یہاں جو وفاقی پارٹیوں کو اپنے ذاتی گروہی پارٹی مفادات سے بڑھ کے پاکستان کا سوچنا ہے. پچھلی گورنمنٹ میں جب تحریک انصاف کی حکومت تھی, یہی کام تھا مسلم لیگ نون کا کہ وہاں علیحدگی پسندوں کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ جو مظلومیت کا لبادہ بھیڑیے نے پہنا ہوا تھا, جو پاکستانیوں کو قتل کر رہے تھے, یا اپنے عارضی مفادات کے لیے ان کی حمایت کر رہے تھے. اور آج وہی چیز تحریک انصاف کر رہی ہے. میں کسی کا طرفدار نہیں, نہ تحریک انصاف کا نہ ان کا. ہم نے پاکستان کے لیے اپنے سروں کے نذرانے دیے اور لاتعداد پاکستانیوں نے دیے, اور ہمیں فخر ہے اس چیز پہ. نہ ہم نے یہ کسی کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے, نہ اسٹیبلشمنٹ, نہ کسی وفاقی پارٹی کو. یہ ہمارا ایمان ہے, ہمارا وطن ہے, ہم سے قربانی اس نے مانگی, ہم نے دی. لیکن ہمیں افسوس اس چیز پہ ہوتا ہے کہ ان کی غیر سنجیدگی, پارلیمان کی غیر سنجیدگی, اور پورا جو سیاسی اشرافیہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس دھن سے نکلنے نہیں دیتا, اور غلط فیصلے در غلط فیصلے در غلط فیصلے. اور پھر بھگتتا کون ہے؟ ہمارے عام پاکستانی کے. پاکستان کے اندر آئی ڈی کارڈ دے کے ان کو قتل کیا جاتا ہے بے دردی سے, جو ہزاروں میل دور جا کے اپنے بچوں کے لیے, روزگار کے لیے, اور اس کا وہاں قتل عام کیا جاتا ہے. خود بلوچ, براہوئی, پختون پاکستانیوں کا وہاں قتل عام کیا جاتا ہے, جو ان دہشت گردوں کی آنکھوں میں کھٹکتے ہیں. لا انفورسمنٹ کے, فوج کے, پولیس کے, لیویز کے جوانوں کو, افسران کو شہید کیا جاتا ہے. کوئی یعنی جو ہمارا بلوچستان کے عوام کا, بلوچستان میں جو سچے پاکستانی ہیں, جن کو عوام کا دکھ درد ہے, خود اس ملک سے جن کی ایمان والی وابستگی ہے, دلی وابستگی, ان کا گلہ دشمن سے نہیں ہے. دشمن سے کون گلہ کرتا ہے؟ اس کے سامنے تو سربکف ہوتا ہے. جی, ان کا جو مسئلہ ہے, جو وہ غمگین ہے, اپنے لوگوں سے ہیں, وہ ہیں اپنے لوگوں سے. کہ یہاں جو ہماری حکومتوں میں ایک پارٹی آتی ہے, دوسری اسٹیبلشمنٹ میں بھی ظاہری بات ہے ریٹائرمنٹ ہوتی ہے, دوسرے آتے ہیں, لیکن پالیسی جو بچگانا ہے وہی چلتی رہتی ہے. پچھلے 5 سال پہلے
نہیں بچگانا تو خیر کہنا مناسب نہیں ہے. حسن بھائی وقت بھی ختم ہو چکا ہے, لاسٹ کامنٹ اگر آپ کنکلوڈ کر لیں. غیر پختہ کہ پہلے ایسے لوگوں کو چاہے سب نیشنلسٹ کے روپ میں چاہے خوشامد پسند کے روپ میں 5 سال پہلے آپ دیکھیں کن کو پروجیکٹ کیا جاتا رہا, کن سے مشورے لیے جاتے رہے, جس کی وجہ سے حالات آپ کے سامنے. اور اب بھی جو ہم بنا لیتے ہیں نا کچھ کو, ہمارے کانوں کو, جو عہدے پہ آنا, حیثیت پہ آنا ایک یعنی بڑا امتحان ہے اللہ کی طرف سے. یہاں ایک عیب قدرتی آ جاتا ہے انسان میں جس سے لڑنا پڑتا ہے انسان کو, کہ کانوں کو وہ باتیں اچھی لگتی ہیں جو آپ پسند کرتے ہیں سننا. سر لیکن اب میں ایسی بات کروں گی جو اچھی نہیں لگے گی, لیکن ہمیں اس کو مختصر کرنا پڑے گا. حسن بھائی لاسٹ کامنٹ اگر آپ کر سکیں. ویسے انہوں نے اتنا اچھا ایلابریٹ کیا ہے, لیکن بالکل یہ ہے کہ جی یہاں پر کمزوریاں ہیں, ان کمزوریوں کو دور کرنے کے حوالے سے سوچنا ہوگا, اور ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو دور کرنے سے ہی ہم اپنے وہاں کے حالات بہتر کر سکتے ہیں. وہاں کے عام جو عوام ہیں ان کی جو مشکلات ہیں ان کو دور کرنا چاہیے, اور شفیق الرحمان مینگل جیسے محب وطن کو جو ہے وہ بھی آپ ان سے بھی مشورہ لیں, ان کو بھی انگیج کریں, اور دیکھیں کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا صوبہ ہے رقبے کے اعتبار سے اس کو کس طریقے سے محفوظ بنایا جا سکتا ہے, اور وہاں کے عوام کی مشکلات کس طرح دور کی جا سکتی ہے. بالکل ٹھیک, وقت ختم ہوتا ہے ہمارے اس پوڈ کاسٹ کا. ہمیں اجازت دیجیے. بہت شکریہ شفیق صاحب آپ کا بھی, اور تمام دیکھنے والوں کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.